السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کو ایک نماز 4 رکعت والی جو ہے وہ بتانے جا رہے ہیں، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت آتی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے چچا، کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ کیا میں تم کو نہ دوں؟ میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ عرض کی، یا رسول اللہ ضرور۔ فرمایا، اس کی 10 خصلتیں ہیں، جب تم وہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے 10 طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ وہ عظیم نماز ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 قسم کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اگلے پچھلے پرانے نئے بھول کر کیے، جو قصدن کیے، چھوٹے یا بڑے، پوشیدہ یا ظاہراً، سارے گناہ اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترکیب بھی تعلیم فرمائی، اور پھر فرمایا، اے چچا جان، اگر ہو سکے تو ہر روز اس کو پڑھو، اگر ہر روز نہیں تو ہر جمعے کے دن اس کو پڑھو، اگر ہر جمعے والے دن نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں ایک بار بھی نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ، اگر سال میں ایک مرتبہ نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لینا۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ بہت ہی بابرکت نماز ہے جس کے پڑھنے سے بہت زیادہ گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ آج ہم آپ کو یہ نماز، جس کو نماز تسبیح یا صلاۃ التسبیح یا تسبیح نماز بھی کہا جاتا ہے، پریکٹیکل کر کے بتائیں گے کہ کس طرح جو ہے یہ ادا کرنی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں پریکٹیکل طریقے کی طرف اور سیکھتے ہیں کہ نماز تسبیح جو ہے وہ کس طرح ادا کرنی ہے۔ آج آپ کو نماز تسبیح کا پریکٹیکل طریقہ جو ہے وہ بتانے لگے ہیں۔ توجہ سے اس بات کیجیے، سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے 4 کا نماز، نفل نماز تسبیح پڑھنے واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ شریف، اللہ اکبر۔ تو دل میں اگر نیت ہو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر زبان سے کہہ لیں تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ زبان سے کہنا مستحب ہے، اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو اس کے بعد پھر نماز جو ہے وہ شروع کرنی ہے۔ یہ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے، توجہ سے دیکھیے، یہاں تک کانوں تک ہاتھ لانے ہیں، اللہ اکبر یہ کہہ کر الٹا ہاتھ نیچے اور سیدھا ہاتھ اوپر ناف کے نیچے باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر پڑھنا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر تعوذ اور تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورۃ فاتحہ پوری پڑھنی ہے، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے پھر سورۃ کافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر اسی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا ہے اور 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح پڑھنی ہے جو پہلے ثنا کے بعد پڑھی تھی۔ تیسرے کلمے کا پہلا حصہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ 3 بار پڑھ لی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ شریف، یہی تسبیح جو پہلے پڑھی ہے وہی 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع سے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جانا ہے
اور ہاتھ نیچے چھوڑ کے اسی طرح کھڑے رہنا، اور کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پھر یہی تسبیح جو ہے یہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ 10 مرتبہ پڑھ لینی ہے اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح سجدے میں آ کر 3 مرتبہ سجدے کی جو تسبیحات ہے وہ پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے اتحیات کی شکل میں۔ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، تو یہاں 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں صرف بتانے کے لیے، آپ تعداد جو ہے وہ مکمل خود کر لیں گے، 10 مرتبہ۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ پھر 3 تسبیحات سجدے والی پڑھ کے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ پھر 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پوری پڑھ کے پھر سجدے سے سر اٹھا کر گھٹنوں پر اس طرح ہاتھ رکھ کے پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو جانا ہے، اور پھر دوسری رکعت جو ہے وہ شروع کر لینی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، پھر ہاتھ اسی طرح باندھنے جس طرح پہلی رکعت میں باندھے تھے، اور کھڑے ہوتے ہی ہاتھ باندھ کر 15 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 15 بار پڑھ لی، اس کے بعد پھر بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آگے سورۃ فاتحہ، الحمد شریف، اس کے بعد پھر بسم اللہ، پھر آگے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد پھر اسی طرح ہاتھ باندھے ہی کھڑے رہنا ہے، اور 10 مرتبہ پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے رکوع میں آ جانا ہے، اور رکوع کی 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ 3 تسبیحات سبحان ربی العظیم یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی طرح رکوع میں 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ کہتے ہوئے پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور کھڑے ہو کر ہاتھ نیچے اس طرح چھوڑ کے رکھنے ہیں، جس طرح عام نماز میں رکوع کے بعد ہاتھ جو ہے وہ چھوڑے جاتے ہیں، اور پھر اسی طرح کھڑے کھڑے 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پوری پڑھ کے پھر دوسری رکعت کے سجدے کے لیے چلے جانا ہے، اللہ اکبر یہ کہہ کر سجدے میں آئے، اور 3 بار سجدے کی تسبیحات پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ 3 بار پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 1 مرتبہ ہے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 2 مرتبہ ہے۔ اسی طرح یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ جانا ہے، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی پھر پہلی رکعت کی طرح 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے، دوسرا سجدہ بھی پہلے سجدے کی طرح اللہ اکبر کہتے ہوئے سر سجدے میں، اور 3 بار سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی 3 بار ہو گئی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ وہی تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ 10 مرتبہ پڑھ لی، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر سجدے سے اٹھانا، اور اتحیات کی شکل میں بیٹھ جانا ہے، اور نظر جو ہے وہ گود میں رکھنی ہے، اور پھر اتحیات پڑھنی ہے، التحیات للہ والصلوات۔
یہ پوری پڑھنی ہے، اس کے بعد آگے دوسری بھی پڑھنا ہے، پھر آگے دعا جو ہے رب اجعلنی وہ بھی پڑھنی ہے۔ یہ 2 رکعتیں اس طرح مکمل ہو گئی۔ اب رب اجعلنی مکمل پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرنا، بلکہ تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جانا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جب اتحیات میں بیٹھے تو اتحیات بھی پوری پڑھی، دوسری بھی پڑھا، اور آگے رب اجعلنی مکمل پڑھ کے یوم یقوم الحساب تھا پڑھا، تو اس کے بعد پھر اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے، پھر ہاتھ باندھ لینے ہیں، اور پھر تیسری رکعت جو ہے یہ سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک۔ جس طرح پہلی رکعت جو ہے وہ سبحانک اللہ سے شروع کی تھی، اسی طرح تیسری رکعت بھی سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھ کے شروع کرنی ہے۔ سبحانک اللہ پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ، اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ جس ترتیب کے ساتھ پہلی رکعت پڑھی تیسری رکعت پڑھنی ہے، اور پھر چوتھی رکعت جس طرح دوسری رکعت پڑھی اسی طرح چوتھی رکعت پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک رکعت میں تسبیحات جو ہیں یہ 75 مرتبہ، اور 4 رکعتوں میں یہ پوری 300 مرتبہ ہو جائیں گی۔ اور جب چوتھی رکعت پڑھ لینی ہے تو چوتھی رکعت میں اتحیات پڑھنے کے بعد آگے دوسری بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیر دینا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ ہماری 4 مکمل رکعتیں ہو جائیں گی، اس کو کہتے ہیں نماز تسبیح۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے حوالے سے اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو وہ ضرور بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔